الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم۔ مسجد ابراہیم کمپلیکس کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات آپ کے پیش نظر کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے ایک جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد تعمیر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مساجد وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس حوالے سے مسجد ابراہیم 2020 میں اس کا پلاٹ، جیسے کہ ابھی سلیم عمر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ملا تھا، اور یہ بالکل جنگل تھا۔ ظاہر ہے یہ سوسائٹی بالکل جنگل تھی، پہاڑیاں تھیں۔ جیسے مسجد قباء کا اور مسجد اقصیٰ کا ذکر ہوا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو اسلام کی پہلی مسجد جو تھی وہ غالباً مسجد اقصیٰ مسجد قباء بنائی گئی تھی، اور مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو الحمدللہ آپ کا جو یہ علاقہ ہے، یہاں پر سب سے پہلے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے، خاص طور پر اہل علاقہ کے لیے اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 2020 میں یہ پلاٹ ملا تھا، اور 2021 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی۔ 2021 وہ دور تھا جب 2020 کے فوراً بعد جو تھا وہ کووڈ-19 کے مسائل شروع ہوئے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن کے حوالے سے، خاص طور پر جب اس مسجد کا تخمینہ لگایا گیا تھا تو تقریباً 10 کروڑ روپے سے اوپر اس کی لاگت تھی اس وقت۔ تو یہی سوچا گیا تھا کہ یہ پیسے کیسے آئیں گے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کووڈ-19 کب ختم ہو، تو لہٰذا ایک بہت مشکل درپیش تھی۔ جب اس کی بنیادیں کھودی گئیں تو یہاں پر پتھر نکل آیا، اور جب پتھر نکلا تو اس میں وقت کا خرچہ بھی ہوا اور پیسوں کا خرچہ بھی ہوا، تو اچھا خاصا یہاں پر مسائل کا شکار تھے۔ تو وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، تو واقعی یہ آساں ہو گئی ساری منزلیں جو تھیں آہستہ آہستہ۔ آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے تعمیر میں ہم جیسے نالائقوں کو شامل کیا، منتخب کیا، چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت گھر اپنا بنوا دیا، تو بس آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے دام درہم سخنے کسی نہ کسی طریقے سے بھی ہم سے اس میں کام لیا۔ اس کے بعد جو مسائل اس میں آتے گئے وہ یہی تھا کہ اب تک اس میں تقریباً 1100 نمازیوں کی گنجائش جو ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی بیسمنٹ میں، تہخانے میں، اور یہ جو اوپر گراؤنڈ فلور بنا ہے، تقریباً 1100 نمازی جو ہیں الحمدللہ بہت آرام سے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی منزل اور اس کے ساتھ بیرونی فرش وغیرہ کی اب تعمیر شروع ہونی ہے۔ جیسے سلیم بھائی نے آپ سے کہا کہ پہلا مرحلہ ختم ہوا، اب دوسرا مرحلہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، جیسے جیسے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ایک ادارہ ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے،
وہ اس ادارہ تعمیر ملت کے بھی صدر ہیں، تو لہٰذا ہم نے وہاں سے بھی وسائل دینے شروع کیے، اور انشاءاللہ ابھی جب صدر صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو وہ یقیناً بتا دیں گے کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ انیشلی اس وقت ہم اس پہ دینا چاہتے ہیں تاکہ کام کا آغاز ہو سکے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایک دفعہ ایک گاؤں گئے تو وہاں پر بہت پسماندہ سا گاؤں تھا، تو انہوں نے جب وہاں پر امام اور خطیب کی جگہ رکھی تو وہ بڑے چھوٹے چھوٹے حجرے، بلکہ جسے کہتے ہیں جھوپڑیاں تھیں، لیکن انہوں نے امام کی عزت اور خطیب کی عزت اس طرح سے رکھی اور مؤذن کی عزت اس طرح سے رکھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ امام کی اور خطیب کی حویلیاں ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا وہ جملہ ان کا، تو ہم ہمیشہ اب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر امام، خطیب، مؤذن اور اساتذہ کی حویلیاں بھی بنانی، تو انشاءاللہ وہ یہاں پر رہائشی بلاک جو لوگ یہاں پر رکیں گے، جو یہاں پر مسجد کو چلائیں گے، ان کے حوالے سے بھی یہ ایک چیز تقریباً ہوگی۔ مسجد جو ہے وہ دارالخیر ہونی چاہیے، مسجد سے کرنیں پھوٹنی چاہیے۔ پاکستان میں خاص طور پر مساجد کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد جو ہیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ خالی رہتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مساجد کے حوالے سے اتنی بڑی جگہ اور اتنے وسائل جو ہیں، بہت مشہور شیخ القراء اور حضرت شیخ سعد نعمانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی تلاوت سے لطف اندوز ہوں گے، آپ سب نے سوشل میڈیا پہ حضرت کو دیکھا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد جو ہے وہ دارالخیر ہونی چاہیے، مسجد سے روشنی کی کرنیں پھوٹنی چاہیے، علم کی کرنیں پھوٹنی چاہیے، یہاں سے خیر کے کام ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے اس مسجد کو دارالخیر بنایا جائے، خاص طور پر جو اہل محلہ ہیں وہ چاہیں، ہم عالمگیر مسجد کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں کئی بلکہ تقریباً درجن کے قریب جو ہیں وہاں ادارے ہیں۔ وہ درجن کے قریب اداروں کی وجہ سے اللہ نے اس علاقے میں اتنی خیر رکھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے اس جگہ پر بھی خیر کے کام ہونے چاہیے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ یہ مسجد جو ہے انشاءاللہ کسی مسلک، کسی فرقے، کسی خاص مسلک کے حوالے سے نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ تمام لوگوں کے لیے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہونی چاہیے اور یہ مسلمانوں کی ہی مسجد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ جب یہ مسجد بننی تھی تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک اسٹرکچرل ڈیزائنر چاہیے تھا، ایک انجینئر چاہیے تھا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ہمیں اللہ کے کرم سے بالکل فری، بالکل مفت دستیاب ہو گئے۔ تو میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا۔ آرچ ویژن پلس کے جناب اکبر جمیل صاحب تھے، ان کے صاحبزادے تھے، ان کے ایسوسیٹس جناب عدنان صاحب تھے، اسٹرکچر ڈیزائنر جو تھے، اس کے انجینئر جو تھے رمیز بلوانی تھے، انہوں نے اس پہ بہت سارا کام کیا۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جناب چودھری نثار احمد صاحب کی سرپرستی رہی، جنرل سیکرٹری صاحب شمیم صاحب کی سرپرستی رہی، اس کے سی او نثار صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی سرپرستی رہی، اور سب سے بڑھ کر جو مجاہد ہیں اس کے جناب سلیم صاحب، ان کی تو کیا کہنے، اور ان کے ساتھ پھر ہمارا چھوٹا بھائی مدثر، اس کے نام کے ساتھ بھٹو لگتا ہے، اور بھٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور اس بھٹو نے بہت کام کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔